السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو کڈستان۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔ نیو یارک شہر، 11 ستمبر 2001، منگل کا دن، موسم خزاں کی ایک خوبصورت اور نیلے آسمان والی صبح۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آج کی یہ عام سی صبح تاریخ کی سب سے بھیانک دوپہر میں بدلنے والی ہے۔ آج کے دن ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے نکلے، اپنوں کو خدا حافظ کہا، یہ سوچے بغیر کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے۔ وقت صبح 8:46۔ امریکن ایئر لائنز کی فلائٹ نارتھ ٹاور کی 93ویں منزل سے ٹکرائی۔ ایک لمحے میں آگ کا بگولا بلند ہوا اور ہزاروں گیلن ایندھن نے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پہلے چند منٹ تک دنیا کو لگا کہ یہ کوئی پائلٹ کی غلطی ہے یا کوئی چھوٹا نجی طیارہ راستہ بھٹک گیا ہے، لیکن عمارت کے اندر موجود لوگوں کے لیے وہ جہنم کا آغاز تھا۔ ابھی دنیا ٹی وی اسکرینوں پر پہلے ٹاور سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھ رہی تھی کہ ٹھیک 9:03 پر براہ راست نشریات کے دوران یونائیٹڈ ایئر لائنز کی فلائٹ 175 دوسرے ٹاور ساؤتھ ٹاور سے جا ٹکرائی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کو احساس ہوا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گردانہ حملہ ہے۔ دہشت گردی کا یہ دائرہ صرف نیو یارک تک محدود نہ تھا۔ 9:37 پر تیسرا طیارہ واشنگٹن میں امریکہ کے طاقت کے مرکز پینٹاگون پر گرا۔ اسی دوران ایک چوتھا اغوا شدہ طیارہ فلائٹ 93 اپنے ہدف یعنی کیپٹل ہلز پارلیمنٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن اس جہاز کے بہادر مسافروں نے اپنی جانوں پر کھیل کر ہائی جیکرز کا مقابلہ کیا اور جہاز کو ایک ویران میدان میں گرا دیا، جس سے ایک بڑی تباہی ٹل گئی۔ صبح 9:59 پر وہ ہوا جس کا کسی نے تصور نہ کیا تھا۔ جنوبی ٹاور جو فولاد اور کنکریٹ سے بنا تھا، صرف 10 سیکنڈ میں زمین بوس ہو گیا۔ لوہے کی تپش اور وزن نے عمارت کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا اور پھر 10:38 پر شمالی ٹاور بھی گر گیا۔ نیو یارک کی گلیوں میں سورج کی روشنی ختم ہو گئی اور ہر طرف راکھ کا اندھیرا چھا گیا۔ یہ قیامت کا منظر تھا۔ اس ملبے تلے صرف عمارتیں نہیں دبی تھی بلکہ 2977 انسانوں کے خواب بھی دفن ہو گئے تھے۔ ان میں 90 سے زائد ممالک کے شہری شامل تھے، لیکن اس اندھیرے میں کچھ روشنیاں بھی تھیں۔ وہ فائر فائٹرز جنہوں نے دوسروں کو بچانے کے لیے موت کی طرف دوڑ لگائی، اور وہ اجنبی جنہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اس آفت کا مقابلہ کیا۔ آج ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی جگہ پر بنی یادگار ہمیں بتاتی ہے کہ نفرت سے صرف تباہی جنم لیتی ہے۔ 11 ستمبر کی صبح نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کی سیاست اور انسانیت کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ تاریخ کا وہ زخم ہے جو کبھی نہیں بھرے گا، لیکن یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ مصیبت کے وقت پوری انسانیت کو ایک ہونا پڑتا ہے۔ 11 ستمبر کا واقعہ اچانک نہیں ہوا تھا، اس کے بیچ دہائیوں پہلے بوئے گئے تھے۔ 1980 کی دہائی میں جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے مجاہدین کی حمایت کی۔ اسی دوران القاعدہ کی بنیاد پڑی، لیکن سوویت یونین کی واپسی کے بعد مشرق وسطیٰ میں امریکی مداخلت، سعودی عرب میں امریکی فوجوں کی موجودگی اور اسرائیل فلسطین تنازع نے القاعدہ کے نظریات کو امریکہ کے خلاف کر دیا۔ 1990 کی دہائی میں امریکہ پر ہونے والے چھوٹے حملے بھی ہوئے تھے، جیسے کہ 1993 کا ورلڈ ٹریڈ سینٹر بم دھماکہ۔ خالد شیخ محمد، جسے اس حملے کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے، اس نے 1996 میں اسامہ بن لادن کو طیاروں کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ ہیمبرگ سیل کے ذریعے پڑھے لکھے نوجوانوں کو بھرتی کیا گیا، جنہوں نے امریکہ کے اندر فلائٹ اسکولوں میں تربیت حاصل کی۔ ایف بی آئی اور سی آئی اے کے درمیان معلومات کے تبادلے کی کمی نے ان 19 ہائی جیکرز کو امریکی سرزمین پر خاموشی سے کام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔